آپ کی ہوسٹ حافظہ سیدہ مسرور انظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیک ٹو قرآن بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 25 صفر المظفر یوم اعلیٰ حضرت ہے، تو آج کے پروگرام میں ہم اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کی دینی خدمات، آپ کا تعارف، آپ کی شاعری، جو بھی آپ نے خدمات سر انجام دی ان کے حوالے سے جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے تعارف کی جانب جاتے ہیں۔ تعارف میں اگر دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت ایسی ہستی ہیں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کا ہی لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو جو نعت سکھاتے ہیں، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ نعت بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر جاری ہوتی ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نہ صرف شاعری میں آپ کو کمال حاصل ہے، بلکہ آپ دینی خدمات جو آپ کی ہیں اس میں تحریر بھی شامل ہے، اس میں آپ کی کتب بھی شامل ہیں، آپ کے رسائل بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر جو آپ نے جہاد کیا دین کے لیے وہ تحریری کام میں کیا، یعنی قلم سے آپ نے جہاد کیا۔ اعلیٰ حضرت کا جو نام تھا وہ احمد رضا تھا، یعنی الشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تعلق ایک دینی اور مذہبی گھرانے سے ہے۔ آپ کے والد ماجد نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے جد امجد حضرت علی رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی رضا علی خان، آپ کو رضا علی خان بھی کہا جاتا ہے، علی رضا بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو آپ دونوں ہی ایک دینی اور ایک علمی شخصیت تھے، اور اپنے دور کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اکابرین علماء میں۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کی جو ابتدائی تعلیم ہے آپ نے اپنے والد سے حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 10 شوال 1865 ہجری عیسوی ہے، اور اگر انگریزی تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 14 جون وہ تاریخ بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور تقریباً 14 سال کی عمر میں آپ سند فراغت آپ نے حاصل کی، اور 14 سال کی عمر سے ہی آپ مسند تدریس اور افتاء پر فائز ہوئے۔ 14 سال کی عمر اگر دیکھی جائے تو کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی، لیکن آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ملکہ عطا کیا تھا، آپ کو ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت آپ کو عطا کی کہ وہ چاروں سمت آپ کا بول بالا کر دیا۔ اس کے بعد ہم اعلیٰ حضرت کے دینی خدمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں آپ نے عربی کتب بھی تحریر فرمائی اور اردو کتب بھی تحریر فرمائی۔ عربی کتب میں اگر ہم بات کریں تو فن حدیث، فن تفسیر، فقہ اور اصول فقہ، تمام ہی شعبہ جات میں آپ نے عربی کتب کے حواشی تحریر فرمائے۔ آپ نے تفسیر بیضاوی پر حاشیہ لکھا عربی میں، اسی طرح آپ نے عنایت القاضی اس پر حواشی لکھے عربی میں، اسی طرح اسماء الرجال۔ اب اسماء الرجال کیا ہے؟ اسماء الرجال وہ علم ہوتا ہے کہ جس میں جو حدیث بیان کرتے ہیں نا، روات، راوی جو حدیث بیان کرتے ہیں، اسماء الرجال اس علم کو کہتے ہیں۔ تو اسماء الرجال پر بھی آپ نے حواشی اور کتب تحریر فرمائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت، ہم جیسے دیگر انبیاء کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے ہم حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی حضرت وہ بھی اعلیٰ۔ تو آپ نے تو بعض لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ نے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا دیگر لوگوں سے بھی انہیں زیادہ فضیلت دے دی۔ تو ان کو میں یہ جواب دوں گی کہ اعلیٰ حضرت جو ہے یہ ایک لقب ہے، اور لقب جب بھی استعمال کیا جاتا ہے نا تو یہ کسی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے، کسی کے مقابل لانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس دور کے جو ان کے علماء ہیں، یعنی اپنے اس دور کے علماء اور ان کے بعد والے جو لوگ ہیں ان میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس وجہ سے انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، نہ کہ دیگر انبیاء یا دیگر بزرگان دین پر فضیلت دینے کی وجہ سے۔ صحیح۔ پھر اب ہم بات کرتے ہیں
اعلیٰ حضرت کی کرامات کے حوالے سے، جس میں پہلی کرامت تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کہ آپ نے 30 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک شخص نے آپ کو حافظ کہہ دیا، تو آپ نے یہ گمان کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مسلمان بھائی کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹی ہو جائے، تو صرف اس بات کو رکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے 30 دن کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ سبحان اللہ! کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حافظہ عطا فرمایا، اور وہ دن میں اتنا مختصر حصہ ہوتا تھا کہ عشاء کی اذان سے لے کر جماعت کے درمیان، جماعت اور اذان کے عشاء کے جو وقت ہوتا ہے نا، اتنے وقت میں 30 دن میں آپ نے حفظ کیا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اور مسلمان بھائی کا کتنا خیال ہے۔ آج کے ہم دور میں دیکھتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک بھائی سگا بھائی دوسرے بھائی کا خیال نہیں کرتا، اور یہاں صرف ایک مسلمان ہونے کے تحت جو بھائی ہے اس کے قول کا اتنا خیال کیا جا رہا ہے کہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ جھوٹا قرار نہ دے دیا جائے۔ سبحان اللہ! اسی طرح اعلیٰ حضرت جو ہے آپ کے اخلاق بھی بہت آپ کی طرح اعلیٰ تھے۔ آپ غریب پرور تھے، یتیم پرور تھے۔ یتیم پروری کا آپ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اعلیٰ حضرت اگر آپ کو کوئی غریب دعوت دے تو کیا آپ اس کو قبول فرمائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جی بالکل قبول کروں گا میں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے سوال کیا کہ کب آنا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ کل ظہر کے بعد آپ آ جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا بالکل میں آؤں گا، بس ایک سوال یہ ہے کہ کیا اپنے ساتھ ایک شخص لا سکتا ہوں؟ تو اس بچے نے کہا جی بالکل ایک شخص لا سکتے ہیں آپ۔ تو جب اگلے دن اعلیٰ حضرت اس کے گھر پہ گئے تو جب گھر دیکھا تو کافی چھوٹا تھا اور ایک ہی کمرہ تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کیونکہ شریعت کے پابند تھے، پردے کا بہت اہتمام کرتے تھے، تو گمان کیا کہ ایک کمرہ ہے، والدہ بھی اس کی وہیں ہوں گی۔ یتیم بچہ تھا، والد نہیں تھے، والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ دروازے کے باہر جو یہ جگہ ہے نا، یہیں پہ چادر بچھا دو، ہم یہیں بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اندر والدہ ہے، پردے کا مسئلہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت 100 سے زائد کتابوں کے مصنف، آج اگر کوئی 1-2 کتاب لکھ دے یا تھوڑا سا مشہور ہو جائے تو اس کے مزاج نہیں ملتے، اور یہاں 100 کتابوں سے بھی زیادہ لکھنے والے مصنف، تحریر فرمانے والے، آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ آپ چادر بچھا کے گھر کے باہر، دروازے کے باہر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہیں بچھا دو، میں یہیں بیٹھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ! عاجزی علم غرور نہیں لاتا، بلکہ علم تو عاجزی لے کر آتا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر علم ہے تو ہمیں اس پر غرور اور تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو پھر وہ بچہ وہیں چادر بچھا دی گئی، اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھ گئے۔ پھر وہ بچہ لے کر آیا دال اور باجرے کی روٹی۔ ان دنوں اعلیٰ حضرت کا دال کا پرہیز تھا، طبیعت ناساز تھی، تو حکیم جو ہے انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ دال نہیں کھائیں، چنے کی دال بالخصوص۔ تو جو آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ نہ کھائیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ میں اپنی صحت دیکھوں یا غریب یتیم کا دل دیکھوں، کہ یتیم وہ یتیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس کے لیے فضیلت رکھی ہے کہ اگر کوئی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میں اپنی صحت دیکھوں، اپنی طبیعت دیکھوں، یا اس غریب کا، اس یتیم کا دل دیکھوں؟ ایسا نہ ہو میرے اس عمل کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ ناراض ہو جائے مجھ سے۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر آپ نے 1.5 روٹی تناول فرمائی۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا اجازت ہے میں جاؤں؟ تو اس بچے نے کہا ابھی چائے پیجیے، چائے پینے کے بعد جائیے گا۔ پھر چائے لائی گئی، پھر چائے پی کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے اگر ہم سوچیں نا تو بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحب بہار شریعت، کہ جنہوں نے بہار شریعت تصنیف فرمائی،
وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کی کہ قرآن پاک کا آسان ترجمہ ہونا چاہیے، جو یعنی عوام کے لیے سمجھنے میں اور آسان بھی ہو، سہل بھی ہو، اور عوام کے لیے بھی سمجھنا آسانی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کریں گے، ہم وعدہ کر لیا آپ نے، لیکن مصروفیات ایسی تھیں، آپ دیگر بھی فتاوی نویسی میں، دیگر دینی خدمات میں آپ مشغول تھے، تو آپ کو وقت نہ مل سکا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وقت تو الگ سے نہیں نکال سکتا میں، لیکن یہ ہے کہ جو میرا کیلولے کا وقت ہے نا، جو دوپہر میں آرام کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کیلولے کے وقت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے، اور اعلیٰ حضرت بغیر دیکھے قرآن پاک کا روانی کے ساتھ ترجمہ فرمایا کرتے، اور بعد میں جب اس ترجمے کو تمام علماء بیٹھ کر تفسیر سے دیکھتے تو وہ تفسیر کے عین مطابق ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی علمی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح بہت سارے اعلیٰ حضرت کے واقعات ہیں، آپ کی سیرت پہ اگر ہم کلام کریں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام واقعات کو یہاں بیان کریں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی دینی خدمات وصال تک، جس وقت آپ کی روح ٹانگوں سے نکل چکی تھی، اس وقت بھی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ مسئلہ بتا کر دنیا سے گئے، اس وقت تک دین کی خدمت کرتے رہے، اور 25 صفر المظفر کو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے کہ جس نے روشن کر دیے ہیں علم و دانش کے چراغ، جس نے روشن کر دیے ہیں علم و دانش کے چراغ، پھر زمانے کو وہی احمد رضا درکار ہے۔